PTI کو ملٹیپل ٹاسک اور ملٹیپل چیلنجز درپیش ہیں۔ آج کے سیشن میں لگ یہ رہا تھا کہ PTI اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پارلیمانی امور چلنے دے گی مستقبل میں، جس طرح سیشن شروع ہوا اور اس سے پہلے ووٹ ٹیکنگ سے پہلے ہی ان کی طرف سے احتجاج شروع ہو گیا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا، بلایا جی۔ بڑا میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو اسمبلی کے اندر باتیں کی گئی ہیں یا اسمبلی کے اندر احتجاج کیا گیا ہے جو آپ نے تقریریں سنی ہیں، ان میں صرف اور صرف ایک ہی موقف تھا کہ جس نے ووٹ لیا ہے وہ اس فلور کے اوپر کھڑا ہونے کا، بات کرنے کا حقدار ہے، اور جس نے ووٹ نہیں لیا، جو ہارا ہوا ہے، وہ کس منہ سے آ کر ادھر IMF کی، دیگر اور قوم کی اور کسی بھی بجٹ کی یا کوئی بھی لیگل بات کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اب میں فار ایگزامپل ممبر نہیں بنا، میں تو نہیں گیا، تو جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، جو مینڈیٹ چرا کر آئے ہیں، پہلے تو ان کو حساب دینا پڑے گا کہ وہ جائیں اور جہاں پر الیکشن کمیشن ہے اس کو جا کر مطالبہ کریں گے جی ہم واقعی ہار گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں فارم 45 ہم لے کر آ گئے، اگر یہ جیتے ہیں تو ان کو جیتے دیں۔ فارم 47 کے اندر کیوں جتوایا جا رہا ہے؟ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کے اندر جس طرح سے بھرپور طریقے سے واضح طور پر خود ڈکلیئر کر دیا کہ میں بھائی ہارا ہوا ہوں، میں نہیں جیتا ہوں، جب میں جیتا ہوا ہوں تو مجھے کیوں جتوایا جا رہا ہے؟ یہ ہوتی ہے آپ کے اندر خودداری، غیرت، اور آپ مظاہرہ کرتے ہیں کہ عوام نے جب ریجیکٹ کر دیا تو پھر میں کیوں کہوں۔ لیکن یہاں پر ڈٹھائی آپ دیکھیں کہ 894 آئی تھنک سو ووٹ ہیں جن سے مریم نواز صاحبہ ہاری ہیں، جو ان کی لیڈر ہیں، اور اس ہاری ہوئی کو آپ نے جتوا دیا اور وہاں پر وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ کس طرح سے آپ نے بنا دیا؟ جس طرح سے سلیکشن پنجاب اسمبلی کے اندر کی گئی اور جس طرح سے اجلاس یہاں پر بلایا گیا، جبکہ ریزرو سیٹس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سٹل جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر جان بوجھ کر الیکشن کمیشن نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ ابھی سب سے پہلے میں فارم 45 کا ہی حوالہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اتنے جو حلقے ہیں، آپ لوگوں نے 180 خیر کلیم کیا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر 180 پہ نہ بھی جائیں تب بھی کم از کم جنرلی 15 سے 20 نشستیں ہیں جو واقعی PTI کی ہیں، جو PTI سے لے لی گئی ہیں۔ آپ کے خیال میں اس میں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ کیونکہ جن حلقوں میں کنٹروورسیز ہیں ان لوگوں نے تو آج حلف بھی اٹھا لیا۔ دیکھیں جو حلف اٹھا رہے ہیں وہ غلط اٹھا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی جگہ کے اوپر ہوتا اور میں نون لیگ سے ہوتا یا پیپلز پارٹی، اول تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہوتا، لیکن اگر میں ان کی جماعت سے ہوتا تو میں کبھی بھی قبول نہ کرتا کہ میں ہارا ہوں۔ اور میں دیکھیں آپ اپنے اندر بھی تو ضمیر ہے نا، لیکن یہاں پر آپ ان کا لیڈر جو ہے وہ خود ڈاکہ ڈال کر آیا ہو تو ڈیفینیٹلی اس کے فالوور بھی ایسی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک دوسری طرف کپتان عمران خان ہے، جسے نہ لڑنے دیا گیا، جسے ڈسکوالیفائی کیا گیا، جسے جیل میں جھوٹے مقدمات میں ڈالا گیا، جسے یک بعد دیگریں سزائیں سنائی گئی، جسے کی وائف کو سزا سنا دی گئی، جس کی بہنوں کے اوپر FIR کر دی گئیں، جس کی پوری پارٹی کو کریکٹ، لیکن وہ پھر بھی بات کرتا ہے قانون اور آئین کی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ صدر عارف علوی نے اگر یہ کہا ہے کہ ریزرو سیٹیں پہلے جو ہیں وہ مکمل کی جائیں، تمام کورم پورا ہو تو اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ کیا جائے گا، تو اس کے اوپر کہا گیا کہ آئین شکن ہے جی آرٹیکل 6، وہاں پر آرٹیکل 6 نہیں لگتا جب 90 دن کی میعاد ہے الیکشن کی، اور آپ 90 دن کے بعد کیا 13 مہینوں میں آپ الیکشن کروا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں پھر ایک ڈیفرنٹ اوپینین بھی ہے نا، KP اور پنجاب میں بھی تو اسمبلیاں بن گئی ہیں نا، وہاں پر بھی تو وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں پر کیوں نہیں انہوں نے ریزرو سیٹس کا پوائنٹ اٹھایا؟ دیکھیں وہاں پر بھی پوائنٹ اٹھایا گیا ہے، ہر جگہ کے اوپر اٹھایا گیا ہے، اور اوور آل جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر معاملہ پڑنے گیا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی درخواست نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے اوپر جا کر، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر معاملہ ہے۔ چلے آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی، اس خط کی کیا سٹینڈنگ ہے جو سنی اتحاد کونسل نے لکھا ہے، اور غالباً وہ 26 جنوری کو لکھا گیا ہے؟ دیکھیں جو خط لکھا گیا ہے، جو کل ڈیلیور کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بڑا واضح موقف ہے جو خان صاحب نے کہا تھا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب IMF نے وہ زمان پارک میں آئے تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ یقین دہائی آپ ساتھ انڈورس کرتے ہیں کہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو اعتراض یا کوئی بات تو نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں بالکل پاکستان کو دیں، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں نا وہ اس کے اوپر ضرور آپ واچ کریں اور اس کی یقین دہائی ان سے کروائیں، کیونکہ یہ جو ہیں چور ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ڈھاکہ ڈالا گیا تو عمران خان صاحب نے تو ایک یقین دوبارہ یاد دہانی کروائی ہے کہ آپ اس کا آڈٹ کروائیں کہ کس طرح سے انہوں نے انتخاب کیے۔ اگر ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام ہی نہیں ہوگا تو معاشی استحکام ملک کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ معاشی استحکام کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو جیتا ہوا ہے اس کو مینڈیٹ دیا جائے، اور عوام جس کو پسند کیا ہے، جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، 5 سال کے بعد ایک ووٹر آپ کا ایک ووٹ ہے، 5 سال کے بعد آپ کا موقع آپ کو ملتا ہے، اور آپ کا ووٹ وہ جو ہے آپ دیں PTI کو اور آپ کو کہہ دیں کہ آپ کا ووٹ نون لیگ کو چلا گیا ہے یا MQM کو چلا گیا ہے، تو اس سے زیادہ اور اس جمہوریت کی کیا تذلیل ہوگی؟ یہ جو ٹھیکیدار ہیں جمہوریت کے، جو ہر روز جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے خود ڈھاکہ ڈالا۔ اب وہ جو سنی اتحاد کونسل نے خط لکھا تھا، میں اس خط کا بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ کہ کیا وہ 26 جنوری اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے جب وہ لکھا گیا؟ کیونکہ لگتا یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے آپ کی ریزرو سیٹس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ سارا فیصلہ اسی خط کے گرد گھومتا ہے۔ نہیں،
وہ خط جو ہے وہ غلط جو ہے انٹرپریٹ کیا گیا. اس کے اوپر میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو خط تھا وہ 206 کے مطابق تھا اور 104 کے مطابق جو ہے اس کی سٹوری یہ ہے کہ وہ جنرل سیٹوں کے حوالے سے جو لسٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پرووائڈ کریں کہ جو آپ نے خواتین کو آپ نے ٹکٹس دیے ہیں جو لڑ رہی ہیں الیکشن ان کی ڈیٹیل دیں. اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی ڈیٹیل دے دی کہ ہم نے کوئی ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ ہم خود پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا علاقہ ہے اور ہم اس طرف سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی حمایت ہمیں حاصل ہے. تو اس کے اوپر تو بڑا واضح موقف ہے. اب جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے وہ سیکشن جو 104 ہے اس کے اندر آتا ہے. 206 کے اندر صرف اور صرف ان سے یہ پوچھا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جنرل سیٹیں کتنی آپ کی خواتین آپ کی پارٹی سے لڑ رہی ہیں الیکشن. وہ جنرل سیٹوں کے حوالے سے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اب ڈیسیجن تو انہوں نے پریزرو کر لیا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ چانس ہے کہ ان کی سیٹس واپس مل جائیں, یا نہیں ملتی ہیں تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو جو ہم تو بڑا واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک آئینی ادارے کا کام ہے کہ آئینی طریقے سے جو جس کا حق ہے وہ دیے جائے. آج تک جتنے فیصلے الیکشن کمیشن نے کیے, بلے کا نشان لیا, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا, جو انہوں نے کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن آپ کا ٹھیک نہیں ہے, آپ نے پھر بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ان کے ساتھ. اب معاملہ یہ ہے کہ اس ٹائم بھی چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, اور اگر وہ ملک سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایک جماعت سیٹیں جیت چکی ہے اس کا وہ حق ہے. اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو منورٹیز کے حوالے سے آپ کو 2018 میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی اسی طرح سے جو ہے وہاں پر معاملہ اٹھایا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اور دوبارہ الیکشن کمیشن کو لسٹ جمع کروائی تھی منورٹی کے حوالے سے. اس وقت الیکشن ہو چکا تھا. اور اسی طرح سے کل ہم نے وہاں پر مثال دی جو باپ پارٹی ہے, باپ پارٹی نے بھی وہاں پر کے پی کے اندر اسی طرح سے بعد میں لسٹ دی تھی اور وہ لسٹ قبول کی تھی. کوئی آئینی طور پر قانونی طور پر کوئی حکم نہیں ہے ہمارے پاس, پہلے ججمنٹس پہلے حوالے سارے موجود ہیں, وہ بھی الیکشن کمیشن میں بتائے گئے, اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں ووٹ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, کپتان نے, ٹھیک ہے, انہوں نے ملک کے خاطر لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اب جو سیٹیں ہیں جن کے اوپر ہم نے ووٹ لیا ہے اس پہ پی ٹی آئی کا کہنا, آپ کسی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو کیسے بلا کر کہہ سکتے ہیں, اب ان کو بلایا گیا وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیٹیں دیں. یعنی کہ اسلام میں ایک جو ہے وہ بھائی کا بھائی کے اوپر گوشت حرام ہے. یہاں پر سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں, اور یہ بھا کر لالچ اور ہوس کے مارے خواتین کا کوٹا جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 52% جو ہے وہ آبادی خواتین کی ہے, اور خواتین کا اس پورے ملک کے اندر, ہماری ملک کے اندر, پاکستان کے اندر ایک بھرپور رول ادا رہا ہے. کہ فاطمہ جناح سے لے کر آپ لے کر آئے مثالیں ہر دور میں, بے نظیر صاحبہ, باقی آپ خواتین دیکھ لیں کہ ہر جگہ کے اوپر انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کیا اور پورے ملک کے اندر ایک حصہ بنی ہے. آپ ان کو کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ آپ اتنے عقل سے اندھے ہیں. آپ نے الیکشن ڈے کے اوپر خواتین والے پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ سلو کر دیے کہ خواتین کم ووٹ ڈال سکیں, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ خواتین زیادہ جو ہیں وہ کپتان عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ان کو سیٹیں دینے سے بھی آپ انکاری ہیں. ایسے پھر تھوڑی جمہوریت چل سکتی ہے. لیکن چلیں کوشش ایک جمہوری عمل کو شروع کرنے کی بات تو کی, ایک مضبوط اپوزیشن آج ہمیں نظر تو آ گئی جو ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے پارلیمنٹ کے پہلے سیشن میں. آپ لوگوں کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جس طرح عمر ایوب صاحب کو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر نامینیٹ کیا ہے, اپوزیشن لیڈر کے لیے کون سے لوگ فائنلائز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو کپتان عمران خان کا فیصلہ ہے, اور کپتان عمران خان کا فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں. وہ فیصلہ جب بھی کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا فیملی کا کوئی رشتہ دار, میری کوئی بہن کوئی سیاسی ٹکٹ لے یہ کرے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ورکر ہو, ایک مطلب جو ہے وہ عام بندہ ہو. آپ اگر میری مثال لا لیں تو میں بھی ایک عام آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے انہوں نے ٹکٹ دی ہے. آپ پوری پارٹی میں دیکھیں آج میرا خیال میں کوئی ہمارے 60-70% ایسے لوگ ہوں گے جو پہلی دفعہ اسمبلی میں گئے. ایک تو دیکھیں مشکل ترین حالات میں ایک اچھی چیز جو ہوئی, جو ناقدین بھی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہیں ان سے آپ نے جان چھڑا لی ہے. اب جنرلی جو ورکر ہے, جو عام آدمی ہے, وہی پارٹی میں آیا ہے. لیکن میرا سوال پھر وہ یہ کہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا. دیکھیں اس حوالے سے ابھی تک کوئی فائنل نہیں